مگر قیام پاکستان کے بعد فوری طور پر باوجود یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، مگر ملک و ملت کے بے خواب ہمیشہ اسی منزل کی طرف گامزن رہے اور اس سلسلے میں گراں قدر کوششیں سامنے آتی رہی۔ 12 مارچ 1949 میں قرارداد مقاصد کو منظور کیا گیا، جس میں یہ اعلان کیا گیا کہ حاکمیت اعلیٰ بلا شرکت غیر اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ عزم ظاہر کیا گیا کہ ایسا آئین مرتب کر کے مملکت خداداد کے باسیوں کو اس قابل بنا دیا جائے گا کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی کو قرآن و سنت میں درج اسلامی تعلیمات و مقتضیات کے مطابق ترتیب دے سکیں۔ 1951 میں تمام مسالک کے 31 سرکردہ علماء کرام نے کراچی میں جمع ہو کر 22 دستوری نکات مرتب کیے۔ 1956 اور پھر 1973 میں آئین میں یہ طے پایا کہ مملکت خداداد کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا۔ میں قرآن و سنت کے منافی، اس میں قرآن و سنت کے منافی تمام قوانین کو منسوخ کر دیا جائے گا اور کوئی قانون خلاف قرآن و سنت نہیں بنایا جائے گا۔ اس طرح قیام پاکستان کے مقصد کو آئینی حیثیت دینے کے لیے مختلف ادوار میں نفاذ اسلام کے لیے ادارے بھی قائم کیے گئے۔ بعض قوانین کو اسلامی بنایا بھی گیا، لیکن بدقسمتی سے منزل سے اب بھی ہم بہت دور ہیں۔ لیکن بہرحال اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سب سے زیادہ سنجیدہ اور کامیاب کوشش اسلامائزیشن کی صدر پاکستان ضیاء الحق شہید رحمہ اللہ کے دور میں کی گئی۔ پاکستان کی اسلامائزیشن کے لیے متعدد قابل تحسین اقدامات اٹھائے گئے۔ اس سلسلے کی ایک اہم کڑی وفاقی مجلس شورا کا قیام بھی تھا۔ مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ تعالی شروع ہی سے اس کے سرگرم رکن رہے اور 3 سال کے قلیل عرصے میں اس فورم سے ایسی گراں قدر خدمات سر انجام دی جو مولانا شہید کے ایمانی جذبے، حکمت و بصیرت اور قائدانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مولانا کی وفاقی مجلس شورا میں شمولیت پر تردد کا اظہار کرنے والے یا تنقید کرنے والے حضرات کی بات میں ان کی دور اندیشی اور بالغ نظری کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ 18 جنوری 1982 میں وفاقی مجلس شورا کے اجلاس میں آپ نے ہی قرارداد پیش کی تھی کہ ملکی قانون، عدالتی نظام، ذرائع ابلاغ، اصلاح معاشرہ اور انتظامیہ کے سلسلے میں اسلامی اصلاحات تیزی سے منظم اور مؤثر انداز میں سر انجام دی جائیں۔ آپ نے 14 اہم نکات پیش کیے تھے جن میں ریاست کے تمام شعبوں کی اسلامائزیشن کے لیے باقاعدہ پورا ایک لائحہ عمل موجود تھا۔ مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ تعالی اور ان کے دیگر رفقائے کار کی بے مثال کاوشوں کے نتیجے میں بہت سے اقدامات کیے گئے اور کئی امور قابل تحسین سامنے آئے، جن میں وفاقی شرعی عدالت کا قیام اور دائرہ کار، قانون شہادت، قانون شفع، قانون قصاص و دیت، نظام تعلیم میں اصلاحات، قرارداد مقاصد کو مؤثر بنانے کے لیے آئینی ترمیم، 8ویں ترمیم کے تحت قانون سازی، نظام صلاح اور زکوٰۃ کا قیام، عدلیہ اور پولیس کے عملہ شرعی قوانین کے روشنی میں اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تربیت، یہ بہت سارے نکات آپ نے واضح کیے اور ان کا پورا ایک لائحہ عمل پیش کیا۔ مولانا شہید رحمہ اللہ تعالیٰ 1985 سے 1991 تک اور 1991 سے 1997 تک سینٹ کے رکن بھی رہے۔ 1985 میں آپ نے سینٹ میں شریعت بل پیش کیا، اسے عوامی رائے کے لیے مشتہر کرنے کے علاوہ سینٹ کی مختلف کمیٹیوں نے اس پر طویل غور و خوض کیا اور اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس اسے بھجوایا گیا۔ شریعت بل کی حمایت اور مخالفت میں عوامی حلقوں میں گرما گرم بحث ہوئی۔
متعدد حلقوں کی طرف سے اس میں ترامیم پیش کی گئی اور بالآخر 13 مئی 1990 کو شاید ترامیم کے ساتھ ہی صحیح لیکن ایوان بالا میں شریعت بل متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔ اس میں بہت بڑی کاوش حضرت شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کی تھی، مگر افسوس یہ ہے کہ سینٹ کے بعد جب یہ بل قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کیا گیا تو پاکستان کی بانی جماعت سے تعلق رکھنے والے ارباب اختیار و اقتدار نے اس قدر بے جا ترامیم اس میں کی کہ شریعت بل کی حقیقی افادیت برقرار نہ رہی اور پاس ہوتے وقت اس کی وہ نوعیت نہ تھی جس کے لیے مولانا شہید نے شب و روز محنت کی تھی۔ مگر آپ پھر بھی مایوس نہ ہوئے اور زندگی کے پورے دورانیے میں آخری لمحے تک وطن عزیز کو اسلامی قوانین کے سانچے میں ڈالنے کے لیے بے ہم مصروف عمل رہے، کیونکہ یہ بات اہل دانش و بینش پر کبھی پوشیدہ نہیں رہی کہ امت مسلمہ کے درد کا درمان اور تمام مشکلات کا حل ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہے، اور وطن عزیز کے تمام داخلی اور خارجی مسائل کا حل شریعت مطہرہ پر پوری طرح عمل پیرا ہونے میں ہے۔ یہی بات بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 1946 میں قاہرہ میں عرب ممالک پر واضح کی تھی اور فرمایا تھا کہ اے عرب ممالک، آپ کی آزادی بھی اسی وقت ہوگی جب پاکستان آزاد ہوگا اور صحیح اسلامی ریاست ہوگی تو عربوں کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا۔ پاکستان کی اسلامائزیشن ایک سادہ معاملہ نہیں ہے بلکہ ہماری قومی بقا اور ریاست پاکستان کے استحکام کا مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک کلیدی کردار ادا کیا جو بہت ساری بنیادیں فراہم کر دی گئی۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رجال کار تیار کریں، ایسے رجال کار جو قرآن و سنت کے علوم میں بھی پختہ ہو اور جن کے اندر دینی تسلط، تقویٰ، للہیت اور اخلاص کی اعلیٰ درجے کا ہو، جن کے پاس پروفیشنل تعلیم کی مہارتیں بھی ہوں اور وہ معاشرے کے مختلف طبقات میں جا کر اسلامائزیشن کے لیے اپنا کردار ادا کریں، نظام کا حصہ بن کر اس کی اصلاح میں اپنا کردار ادا کریں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا ملک میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ جہاد کے میدان میں حضرت کی خدمات اظہر من الشمس ہیں اور بہت پہلے سے چلی آ رہی ہیں۔ انہی مسلسل پے در پے خدمات اور کاوشوں اور جہادی خدمات کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پڑوس میں ایک اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے اور اس اسلامی حکومت کی شورا کے ارکان، اس اسلامی حکومت کے وزراء میں اکثریت جامع حقانیہ کے فضلاء اور فیض یافتگان کی ہے۔ یہ اتنا بڑا اعزاز جامع حقانیہ کا ہے۔ اللہ تعالی حضرت مولانا کی ساری خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان کے والد گرامی شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور پورے خاندان کے لیے اور تمام علماء کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنائے اور ان خدمات کو مشعل راہ بنانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر